أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود۔ یہ سورت البروج کی 12 سے 15 تک آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یقیناً وہی شروع بھی کرتا ہے اور دہراتا بھی ہے، باوجود اس کے کہ وہ بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ کل رمضان کے مبارک مہینہ کا اختتام ہوا ہے اور آج یکم شوال کے دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشیوں اور مسرتوں سے لبریز جو تحفہ دیا ہے اس کا نام عید ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت البروج کی آیت نمبر 14 میں، جس کا ابھی میں نے تلاوت کی ہے، سورت البروج کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا اظہار اس طرح ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، یقیناً وہی شروع بھی کرتا ہے اور دہراتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت البروج کی آیت 14 میں جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ یعید ہے۔ عربی زبان میں یعید کا مادہ یا بنیادی روٹ عید ہے۔ اسلامی اصطلاح میں عید وہ جشن ہے جو پلٹ کر ہر سال ایک مقررہ تاریخ کو آتا ہے۔ مسلمان اسے خوشی اور مسرت کے طور پر مناتے ہیں۔ ہم مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں،
پہلی عید ماہ رمضان کے اختتام پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے اور اس کا نام عید الفطر ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ فطر کے معنی روزہ توڑنے یا ختم کرنے کے ہیں۔ عید الفطر کے روز روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزہ اور عبادت رمضان کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لہذا اسی مناسبت سے اس دن کو عید الفطر قرار دیا گیا ہے۔ اسے عید الفطر کا نام دینے کی ایک اور وجہ بھی ہے سامعین کرام، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اس دن عید کی نماز سے قبل صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، یہ صدقہ آخرت میں بندے کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے، لہذا اس وجہ سے بھی ہم روزوں کے اختتام پر منائی جانے والی عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ عید ہر سال یکم شوال کو پلٹ کر آتی ہے اور تب تک آتی رہے گی جب تک قیامت نہ برپا ہو جائے۔ ہمارے رب العالمین کی جانب سے روزہ داروں کے لیے اس انعام کا نام عید ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے سامعین کرام یثرب کے لوگ 2 عیدیں مناتے تھے، جن میں وہ لہو و لعب میں مشغول ہوتے اور بے راہ ربی کے مرتکب ہوتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی ان دونوں غلط رسوم پر مشتمل عیدوں کی جگہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانے اور ان دونوں عیدوں میں شرع کی حدود میں رہ کر خوشیاں منانے، اچھا لباس پہننے اور بے راہ ربی کی جگہ عبادت، صدقہ اور قربانی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ روزہ ماہ رمضان کی ایک فرض عبادت کا نام ہے، جسے اسلام کے بنیادی عقائد میں تیسری حیثیت حاصل ہے اور اسلامی عبادات میں یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص رمضان کا مہینہ پائے اور بغیر کسی شرعی عذر کے وہ روزے نہ رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا مستوجب ہوگا، جس کی تلافی ممکن نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حجرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے زینے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو بھی فرمایا آمین۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے خلاف معمول 3 مرتبہ آمین کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ اس شخص کو ہلاک کرے کہ جس نے یہ ماہ مبارک پایا اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری آمین کے استفسار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جب میرا نام آئے تو وہ درود نہ پڑھے، اور تیسری آمین کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور وہ ان سے حسن سلوک نہ کرے۔ مسلمان بھائیوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ملائکہ کے سردار جبرائیل علیہ السلام بد دعا کریں اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر آمین کہیں، تو پھر ایسے بد نصیب پر رب ذوالجلال کو جلال نہ آئے، پھر ایسے بد نصیب کو نار جہنم سے کون بچا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ روزہ دار کو انعام و اکرام سے نوازنے کے لیے اسے عید ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا گیا ہے۔ عید الفطر کے 2 ماہ 10 دن کے بعد 10ویں ذوالحجہ کو دوسری عید منائی جاتی ہے اور اس کا نام عید الاضحیٰ، یہ قربانی کی عید ہوتی ہے۔
یہ دونوں عیدیں سامعین کرام معین ہیں اور ہر سال مسلمان انہیں مقررہ تاریخوں پر مناتے ہیں۔ دونوں عیدوں کے دن آیت قرآنی کے الفاظ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تکبیر پڑھنا سنت ہے۔ تکبیر کے الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الفطر کے دن یہ تکبیر آہستہ آہستہ اور عید الاضحیٰ کے دن بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ ان عیدوں کے مواقع پر مسلمان نئے کپڑے پہنتے اور عمدہ عمدہ کھانے پکاتے ہیں۔ خوشی نئے کپڑوں اور عمدہ کھانوں کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ہوتی ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا جو فرض عائد کیا تھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق اس فرض کو پورا کیا ہے۔ بعض لوگ روزوں کی ادائیگی کے فرض میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ عید کے دن وہ بھی نئے کپڑے تو پہنتے ہیں اور عمدہ کھانے بھی کھاتے ہیں، لیکن عید کی حقیقی خوشی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جنہوں نے بمطابق شرائط ماہ رمضان کے روزے رکھے ہوں اور قرآن کریم کی سمجھ اور تدبر کے ساتھ تلاوت کی ہو، اور ساتھ ساتھ نماز بھی باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے رہے ہوں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کا اس دنیاوی زندگی میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ السجدہ کی آیت 18 میں فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پس کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی جزا کے طور پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی مومنین ایمان بھی لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد وہ پھر اعمال صالحہ بھی بجا لاتے ہیں۔ یہ ان کی بات یہاں پر ہو رہی ہے اس آیت کریمہ میں۔ سامعین کرام، مرسلوں کی بیست بھی ایک عید ہوا کرتی ہے۔ یہ تو ابھی میں نے دو معین عیدوں کی بات کی ہے، عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی۔ مرسلوں کی بیست بھی ایک عید ہوا کرتی ہے جو کہ لوگ منانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں کی بیست کے حوالہ سے الہاماً فرماتا ہے یہ 6-7 نومبر 1907 کو مرزا غلام احمد امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر الہام ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے سَأَحَبُ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا رب حب لی ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَخَذَهُمُ اللَّهُ بَقِيًّا وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ مَعَهُ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ موت قریب، ان اللہ یحمل کل حمل من خدمک خدم الناس کلہم ومن آذاک آذى الناس جميعا۔ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ عربی الفاظ جو ہیں ان کا ترجمہ اس طرح بنتا ہے، یہ حضرت مرزا غلام صاحب سامنے ترجمہ لکھا ہوا ہے نیچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے میں ایک ذکی غلام کی خوشخبری دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ تو دیکھے گا کہ تیرا رب ان مخالفوں سے کیا کرے گا جو تیرے معدوم کرنے کے لیے حملے کرتے ہیں۔ خدا ان کو پکڑے گا اور یہ خدا کا بندہ اکیلا رہے گا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہوگا۔ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یعنی باطل بھاگ جائے گا۔ ایک شخص کی موت قریب ہے، خدا ہر ایک بوجھ کو آپ اٹھائے گا۔ بریکٹ میں حضور صاحب لکھتے ہیں اس کی معنی اب تک معلوم نہیں ہوئے، آئندہ خدا
قادر ہے کہ تفصیل ظاہر کر دے۔ جو شخص، آگے ترجمہ لکھتے ہیں حضور صاحب، جو شخص تیری خدمت کرتا ہے اس نے ایسا کام کیا کہ گویا سارے جہان کی خدمت کی، اور جو شخص تجھے دکھ دیتا ہے اس نے ایسا کام کیا کہ گویا ساری دنیا کو دکھ دیا۔ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، آمدن عید مبارک عبادت، اس کا ترجمہ ہے عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ یہ حضرت مرزا غلام صاحب کا یہ آخری الہام ہے ذکی غلام مسیح الزما کے حوالے سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا اپنے ملہم کو، اپنے بندے کو، برگزیدہ کو، کہ تیرے لیے عید کا آنا مبارک ہو، آمدن عید مبارک عبادت۔ پھر یہ بھی اللہ نے فرما دیا، اللہ کو علم ہے کہ میرے بندوں کی جب بعثت ہوتی ہے، میں اپنے مرسل معمور کرتا ہوں، دنیا میں بھیجتا ہوں، ان کو مبعوث کر دیتا ہوں، تو اصل میں ہوتی تو ان کی ایک عید ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، لوگوں کو ان کی غلطیوں پر آگاہ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ گند تم اپنی امت میں، اپنی جماعت میں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی معمور کو مبعوث کرتا ہے تو دنیا والے اس معمور کی بعثت کی عید نہیں منانا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ جس گند میں ہم پڑے ہوئے ہیں ہم اسی میں رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ برائی میں تو بڑے لطف ہوتے ہیں، اور نیکی اور سیدھے راستے پر کچھ تکالیف ہوتی ہیں۔ تو یہ جو الہام ہے مرزا غلام صاحب کا، وہ بتا رہا ہے کہ جب وہ ذکی غلام مبعوث ہو کر جماعت احمدیہ میں یا امت محمدیہ میں کھڑا ہوگا، وہ جب معمور ہوگا، تو اس کی بعثت کی عید کو منانے کے لیے مرزا غلام صاحب کے پیروکار تیار نہیں ہوں گے۔ آج اس عاجز کا دعویٰ جو ہے جماعت احمدیہ میں موجود ہے، اور تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصہ کا گزر گیا ہے، اس عاجز کا بھی اخراج مقاطعہ میرے اہل و عیال کا، میرے دیگر ساتھیوں کا۔ اسی طرح جماعت احمدیہ یعنی مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں نے کیا ہوا ہے کہ جس طرح 1500 سال پہلے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار اور مشرکین مکہ نے اخراج اور مقاطعہ اپنی سوسائٹی سے کر کے شیب ابی طالب میں ان کو بند کر دیا تھا۔ یہی وہ بات ہے، یہ صادقوں کی نشانی ہے۔ تو اس کے باوجود بعض میں سنتا ہوں لوگوں کی باتیں، قادیانی خاص کر احمدیوں کی، کہ جمبا صاحب کو تو ہماری جماعت نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ بندہ ان سے پوچھے کہ اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ جس جماعت میں پیدا ہوا، اس کے ماں باپ پیدا ہوئے اور ساری زندگی انہوں نے قربانیاں کی، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں کوئی برکت رکھ دی ہے، کوئی رحمت رکھ دی ہے، تو جماعت قادیانی جو ہے، جو مرزا صاحب کے ماننے والوں کو، ان کا کیا حق ہے کہ ان کو مرزا صاحب کی جماعت سے نکال کر خارج اور مقاطعہ کرتے پھریں؟ اس سے بڑی شدید اذیت کسی کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے چند دن پہلے سنا تھا، کسی میرے جماعت کے بندے نے بتایا کہ فلاں کہہ رہا ہے کہ جماعت احمدیہ جمبا صاحب کو کچھ نہیں کہتی۔ میں اس کو جواب میں کہتا ہوں کہ اخراج اور مقاطعہ سے بڑھ کر اور کیا تکلیف ہو سکتی ہے کسی انسان کے لیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یورپ میں رہتا ہوں، جرمنی میں، یہ لوگ میرے لیے انگلی نہیں لگا سکتے۔ اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میں اس شخص کو کہوں گا کہ جس نے یہ سوال اٹھایا کہ جماعت احمدیہ قادیان تو کچھ بھی نہیں کہتی غفار صاحب کو، اگر میں پاکستان میں ہوتا تو یہ لوگ میرے ساتھ وہی کچھ کرتے، بلکہ 10 گنا زیادہ کرتے جو 2000 سال پہلے موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ بدبخت یہودیوں نے کیا تھا۔ افسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ ان بے وقوفوں کو ابھی نہیں پتہ کہ جماعت احمدیہ قادیان نے عبدالغفار جمبا، جو مئو ذکی غلام مسیح الزما ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے، اس کے ساتھ، اس کے اہل و عیال کے ساتھ اور اس کی جماعت کے دیگر افراد کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ ابھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ بندہ ان سے پوچھے تم کرنا کیوں، ہلاک کرنا چاہتے ہو ہمیں؟ یعنی ایک اللہ نے ایک بندے کو پسند کر لیا، اس پر اپنا فضل نازل فرما دیا، اس کو کہہ دیا کہ اے میرے بندے، تو ہی وہ بندہ ہے جس کی میں نے اپنے برگزیدہ بندے مرزا غلام احمد کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس الہامی پیشگو میں فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ مرزا غلام صاحب کو وہ نشان رحمت دیا گیا تھا۔ اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار، وہ نشان رحمت تو ہے
کیونکہ میں نے وعدہ دیا تھا اپنے بندے کو، اور وہ شخص کون ہوگا، کس کی قسمت میں نے اس نشان رحمت کی پیشگوئی کو، وعدے کو پورا کرنا میں جانتا ہوں۔ لیکن دنیا میں اپنے طور پر جھوٹے دعوے لوگ کر کے بیٹھ گئے مسلم موعود ہونے کے، اور پھر دعووں کے بعد قطین بتا اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی شرح بھی خطا کر دی۔ 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد کیا ہوا مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ساتھ؟ وہ وہاں پر بھاگتا پھر رہا تھا اس وقت لوگ، یہ کیا ہوا تھا؟ یہ اللہ کا کام تھا۔ اللہ نے سورت الحاکم میں بتایا ہوا ہے کہ جو مفتری اللہ ہوگا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا، الہام گھڑے گا، جھوٹے دعوے کرے گا، میں اس کے ساتھ یہ کروں گا کہ اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی بطین کو قطع کر دوں گا۔ میں قادیانی احمدیوں سے کہتا ہوں، سوچو غور کرو کہ 10 مارچ 1954 کو ربوہ میں نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں کیا ہوا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشان ظاہر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اپنا وعدہ پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کہ جو اس نے سورت الحاکم میں مفتری اللہ کے ساتھ کرنے کا وعدہ فرمایا ہوا کہ میں ایسے ہی اس کا کروں گا، کیا ہوا تھا مرزا بشیر الدین محمود کے بعد کے ساتھ؟ اور پھر اس قطع بطین کے بعد 10-11 سال وہ زندہ رہا، بستر مرگ پر پڑا رہا، مفلوج ہو گیا۔ اب ان کے بیانات جو ہیں اس نے جاری کیے تھے، وہ پڑھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا بے بس ہو گیا تھا، وہ تو ٹائٹ کرنے نہیں جا سکتا تھا، جبکہ الہام سناتا پھر رہا تھا لوگوں کو، احمدیوں کو، کہ نہیں میرا اینڈ بڑا اچھا ہوگا، خوشگوار ہوگا۔ بارہا میں نے ان کا وہ پڑھا ہوا ہے اسٹیٹمنٹ، لیکن 10-11 سال وہ بستر مرگ پر مفلوج ہو کر پڑا رہا، حتیٰ کہ کام کرنے والے خدمتگار بھی بھاگ جاتے، منہ پر کپڑا رکھ کے اس کے پاس جاتے تھے۔ یہ عبرت کا نشان اللہ نے اس کو بنا دیا، کیونکہ جھوٹا مدعی تھا۔ مسلم موت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اس شخص نے پہلے 1914 میں جماعت احمدیہ پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد پھر 1944 میں 30 سال وہ لوگوں کے ذہن پڑتا رہا، مختلف باتیں کر کے پیش ہوئی مسلم موت کے حوالہ سے کہ لوگوں کا کیا رد عمل ہے۔ پھر آہستہ آہستہ 1944 میں آ کے دعویٰ کھڑکا دیا جھوٹا، اور لوگ تو پہلے ہی بیعت کر چکے تھے اس کی 1914 میں، تو لوگ کدھر جاتے بیچارے؟ مرزا غلام صاحب کو مان کر ہمارے آباء و اجداد نے اس کو مانا، اس رحمت کا، اس برزیدہ بندے کو، روحانی وجود کو مان کر اللہ تعالیٰ سے برکت پائی تھی۔ لیکن ہمارے بزرگوں کو کیا پتہ تھا کہ ہماری اولادوں کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود، مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کرنا۔ آج اسی مصیبت میں پورے احمدی پھنسے ہوئے ہیں، اور یہی وہ اسیر ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اس الہامی پیشگوئی جو چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوئی تھی مرزا غلام صاحب پر ذکر کیا ہوا، ان اسیروں کا ہی، اور رستگاری دلانے والے کا بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ وہ نشان رحمت تھی تو ہے، اللہ کو علم تھا ایک بندہ جھوٹا آئے گا، جھوٹے دعوے کر کے جماعت پر قبضہ کرے گا، اس پیشگوئی پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا۔ اللہ نے اس کو سزا دی، لیکن ابھی بھی قادیانی جماعت کے جو پیروکار ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اللہ تعالیٰ نے تم مرزا بشیر الدین محمود کو دعوے کے بعد 10 سال بعد پکڑ لیا تھا اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، ابھی بھی تم اس کو نہیں چھوڑتے ہو، مردود آدمی کے دعوے کو ابھی بھی یوم مسلم مناتے پھر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ میں کہہ رہا تھا کہ مرسلوں کی بعثت بھی ایک عید ہوا کرتی ہے جس کو دنیا منانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ابھی میں نے وہ مرزا غلام صاحب کا وہ حوالہ پڑھ دیا ہے، آخری الہام ہے وہ ذکی غلام کے حوالہ سے، 6-7 نومبر 1907 کو ہوا تھا، جبکہ ان الہاموں کا، مبشر الہاموں کو سلسلے کا آغاز 1881 کو ہو گیا تھا، اور مفصل الہامی پیشگوئی چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر ملہم سمجھتا رہا پہلے کو شاید یہ ذکی غلام میرا کوئی لڑکا، انہوں نے بریکٹ میں اشاعت کے وقت اس پیشگوئی کو لکھا بھی لڑکا ذکی غلام کے آگے، جبکہ وہ لڑکا نہیں تھا۔ اچھا، وہ پھر انہوں نے اپنے بچوں پر ان کو لگانا بھی شروع کر دیا۔ پہلا بشیر احمد اول پیدا ہوا، اس پہ لگایا، اشتہار جاری جب کیا کہ یہی مولود مسعود ہے، لیکن وہ نہیں تھا مسلم موت۔ اللہ نے اس کو 15 مہینے کے بعد فوت کر لیا۔ پھر اس کے بعد پھر اس کی مسیل کی خبر دے دی۔ اس کے مسیل کے طور پر یہ سب باتیں سب اشتہار میں ہمیں ملتی ہیں۔ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا ایک لڑکا جس کا نام مرزا غلام صاحب نے مرزا بشیر الدین محمود رکھا، تفاول کے طور پر نام رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ مسلم موعود ہے یا یہ مولود مسعود ہے، کوئی بات نہیں کی۔ 2 لڑکے ہیں جن کے متعلق مرزا غلام صاحب نے اپنی کتابوں میں ان کو مولود مسعود قرار دیا، ایک بشیر اول
اور ایک صاحبزادہ مبارک احمد، باقی کسی لڑکی کے متعلق یہ لفظ استعمال نہیں فرمائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ نشان رحمت، وہ موز ذکی غلام مرزا غلام صاحب کا یعنی محمدی مریم کا جسمانی لڑکا تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی یہ اجتہادی غلطی اٹھاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ مرزا غلام احمد جس اپنے لڑکے پر وہ لگاتے تھے مولود مسعود کر کے، اپنا خیال ظاہر کرتے کہ یہی وہ مسلم موضوع ہے، اللہ اس لڑکے کو فوت کر لیتا تھا۔ جن پر نہیں لگائی تو وہ لڑکے زندہ رہے۔ بشیر احمد اول پر لگائی، اللہ نے 15 مہینے کے بعد فوت کر لیے۔ پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد، شریف احمد، ان پر کوئی اس نے مرزا غلام صاحب نے اس پیشگو میں نہیں لگایا، وہ زندہ رہے، تبھی عمریں انہوں نے پائیں۔ صاحبزادہ مبارک احمد پر پھر مرزا غلام صاحب نے اس پیشگو کو لگایا۔ یہ تریاق القلوب میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں ہیں، اور وہ سمجھتے کہ یہی وہ میرا مول لڑکا ہے، وہ نشان رحمت ہے، لیکن وہ نہیں تھا۔ یہ بڑی تفصیل میں نے بتائی ہوئی ہے اس خطبہ عید میں، چھوٹا تھوڑا سا ہوتا ہے، تفصیل بتا نہیں سکتا۔ پھر وہ 7 سال کا جب بچہ ہو گیا، اللہ نے اس کو بھی وفات کر لیا۔ جن پر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب نے اس پیشگوئی کو مولود مسعود کہہ کر یا 3 کو 4 کرنے والا کہہ کر نہیں لگایا تھا، وہ زندہ رہے۔ تو اس کے بعد پھر الہام 14 جون 1899 کو مرزا غلام صاحب کے گھر میں وہ پیدا ہوا تھا لڑکا، چوتھا صاحبزادہ مبارک احمد۔ اس کے بعد نرینہ اولاد کا سلسلہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہونا بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ اس ذکی غلام کی بشارتوں کا سلسلہ مرزا غلام صاحب کی وفات تک جاری رہا۔ 6-7 نومبر 1907 کا بھی میں نے الہام پڑھا ہے، وہ غالباً 7-8 الہامی بشارتیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مخالفوں نے بھی اعتراض کیے تھے اس زمانے میں، مرزا صاحب پر بھی کیے تھے، بھی یہ کدھر گیا یہ غلام، پیدا نہیں ہوا۔ اصل میں وہ غلام ان کا جسمانی لڑکا تھا ہی نہیں۔ تو بہرحال وہ اس دنیا سے چلے گیا 26 مئی 1908 کے دن وفات پا کر۔ بہرحال اس کے بعد اس کے لڑکے نے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مفسد موت تھا، اس نے یہ اشارے گند ڈالا جماعت میں، قبضہ کیا 1914 میں، مرزا صاحب علیہ السلام کے مشن پر بھی قبضہ کر لیا، اور اس کی جماعت پر قبضہ کر کے نا۔ اور پھر یہ تو دیندار لوگ ہی نہیں ہیں، جن لوگوں میں مرزا غلام صاحب پیدا ہوا، یہ مغلیہ لوگ، تو یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کا دین سے کیا تعلق ہے؟ ان دنیا داروں میں اللہ نے مرزا غلام احمد علیہ السلام جیسا برگزیدہ انسان پیدا کیا اور اپنی نعمتوں سے اس کو نوازا، کیونکہ وہ صادق انسان تھا، نیک برگزیدہ تھا۔ لیکن اس کی ساری جو دوسری قوم تھی، اس کی اولاد بھی ساری مطلب کہ دنیا دار۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مرزا لقمان نے، اس کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے، دل نہیں کرتا ان باتوں کو کرنے کے لیے۔ کیا یہ لوگ کو دیندار لوگ ہیں؟ کیا یہ مذہبی لوگ ہیں؟ میں احمدیوں سے پوچھتا ہوں، جو مرزا لقمان اپنی بیٹی سے کرتا رہا، کیا کوئی روحانی لوگ، کیا مذہبی لوگ کہ اس قسم کا کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ یہ تو انسان کے لانے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ آپ لوگ ان کو خدا کے بنائے ہوئے خلیفے بنا کر بیٹھے ہوئے، لعنت بھیجو ان قاصبوں پر۔ یہ بدکار ٹولہ ہے جو مرزا غلام صاحب کے مشن کو، اس کی جماعت پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ عاجز وہی موز ذکی غلام ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کو خبر دی تھی۔ اللہ نے سب کچھ مجھے بتایا ہے۔ تو میں ایک زمینی سی بات بتا دیتا ہوں کہ دعویٰ تو مرزا بشیر الدین محمود نے بھی کیا کہ میں مسلم مود ہوں۔ مسلم مود کا دعویٰ کرنے کے ساتھ وہ یہی دعویٰ کر رہا تھا وہ مود نشان رحمت ہے، وہ مود ذکی غلام ہے، جبکہ وہ نہیں تھا، اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تو میں سامعین کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ثبوت ہے اس عاجز کے مود ذکی غلام مسیح عظمہ ہونے کا۔ یہ ڈیوائن تھیری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی یہ لندن سے شائع ہو رہی ہے اور بڑی جلدی ہر جگہ اویلیبل ہوگی۔ جو لوگ اس کو پڑھنا چاہیں، یعنی جو جاننا چاہیں کہ عبدالغفار جنبہ جو کہتا ہے کہ میں مود ذکی غلام مسیح عظمہ ہوں، اللہ نے میرے وجود میں ان تمام نشانیوں کو پورا کر دیا ہے جس کا ذکر اللہ نے الہامی پیشگوئی مسلم موت چلہ ہوشیار میں جو بخشی تھی محمدی مریم کو، اس میں ذکر کیا ہوا ہے۔ سب باتیں اس میں آتی ہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے جو اس عاجز کی شامل حال ہوا۔ تو جھوٹے دعوے کر کے کوئی مسلم موت نہیں بن جایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں کو، قاصبوں کو عبرت کے نشان بنا دیا کرتا ہے۔ تو یہ کتاب جو امازون پہ بھی مل جائے گی، بلکہ لوگ لے سکتے ہیں وہاں سے، اور اس کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے۔
اس کی تقریباً اتنی ہی قیمت ہے جو اس کی کاسٹ، جو چھپنے کی قیمت ہے اس سے قریب ہی ہے، اس کی قیمت زیادہ نہیں ہے۔ لوگ پڑھیں، اور خاص کر قادیانی احمدیوں کو میں کہوں گا اس کو پڑھو۔ عبدالغفار جمبا کی مخالفت تم کر رہے ہو، 20-22 سال ہو گئے ہیں، اس کو پڑھو، اس کا ثبوت وہ کیا پیش کر رہا ہے جو اللہ نے اس کو دیا۔ الحمدللہ یہی ڈیوائن تھیری دنیا میں دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا موضوع بنے گی۔ میں یہاں ضمنی بتا دیتا ہوں، اب زیادہ وقت نہیں میرے پاس۔ 3 ادوار جہاد کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ 2 دوروں کا ذکر تو ہو چکا ہے اور ایک آنے والا ہے جس میں اب داخل ہو چکے ہیں۔ سامعین کرام، پہلا دور جہاد بے سیف کا دور تھا۔ 1500 سال پہلے زمانہ جہالت کا زمانہ تھا وہ، اور اسی جہالت کی وجہ سے یہ جہاد بے سیف کا زمانہ تھا۔ مخالفین بانی اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے تلوار اٹھانے کا جھوٹا اور بے بنیاد اعتراض کرتے ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے پہلے کبھی تلوار نہیں اٹھائی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظلوم ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے دین کے دفاع کے لیے تلوار اٹھائی تھی، جیسا کہ سورۃ الحج کی آیات 40 اور 41 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو میرے کو ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں وہ آیات پڑھتا، آپ کا ترجمہ بھی پڑھ کر سناتا۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت 191 میں بھی اسی جہاد کا ذکر ہے۔ دوسرا جو دور ہے جد و جہد یا جہاد کے حوالے سے، وہ کلمی دور ہے، جو کہ قریباً 1450 سے شروع ہوتا ہے۔ کلمی جہاد کا یوحنس گوٹنبرگ کے ساتھ تعلق ہے، کلمی جہاد کا، کیونکہ یوحنس گوٹنبرگ جو مائنز جرمنی میں 1400 میں پیدا ہوئے تھے، وہ پیشے کے اعتبار سے سونار تھے ویسے، لیکن انہوں نے 1450 میں پرنٹنگ پریس ایجاد کر لی تھی۔ اس پریس کی ایجاد سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان 10 کے قریب صلیبی جنگیں ہوئی تھیں۔ پریس کی ایجاد کے بعد تیزی کے ساتھ یہ جہاد بے سیف، جہاد بالقلم میں بدل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر مذہب کے پیروکاروں نے اپنے مذہب کی اشاعت بذریعہ قلم یعنی بذریعہ تحریر کرنی شروع کر دی۔ کروڑوں کی تعداد میں کتابیں اور رسالے چھپنے شروع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق 1 صدی قبل امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ کلمی جہاد بھرپور طریقے میں اور بھرپور رنگ میں کیا تھا، اور اسی کلمی جہاد کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو سلطان القلم کا لقب دیا گیا۔ جہاد یا جد و جہد کا تیسرا دور جو ہے وہ جہاد بالعلم ہے۔ سامعین کرام، یہ ایک قسم کا علمی یا نظریاتی جہاد ہے۔ قریباً 1950 کے بعد سے یہ کلمی جہاد بالعلم یعنی نظریاتی جہاد میں بدلا ہوا ہے۔ اب مذہبی جہاد بھی جہاد بالعلم یعنی نظریاتی رنگ میں لڑا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور دین اسلام انشاءاللہ تعالی اس نظریاتی یا علمی جنگ میں دیگر باطل ادیان پر ضرور غالب آئے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ صف میں فرماتا ہے۔ سورۃ صف کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ یہاں رسول سے مراد اولاً حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر ان کی غلامی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پھر دوسرے جو لوگ مبعوث ہوں گے امت محمدیہ میں، وہ بھی اس آیت کی مصداق بن جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا ہی منائیں۔ تو یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ کرتے وقت جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک نوٹ لکھا ہے، میں چاہتا ہوں سامعین کے افادہ کے لیے وہ نوٹ بھی ان کا پڑھ دوں۔
وہ لکھتے ہیں اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمی نبی ہونے کا وضاحت سے ذکر موجود ہے، یعنی آپ کسی ایک دین کے ماننے والوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ تمام جہانوں میں ظاہر ہونے والے ہر دین کے پیروکاروں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، اور ان پر انشاءاللہ تعالی غلبہ پائیں گے۔ حضرت مسیح موعود السلام فرماتی ہیں، یہ جو حوالہ ہے تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 232، حضرت مرزا صاحب فرماتی ہیں یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش گوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ میں یہاں پر ضمنی طور پر بتا دیتا ہوں کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب آسم کی غلامی میں آسم سے پہلے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں ان سب سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، باقی بھی اس طرح نبی تھے، لیکن مرزا غلام صاحب کو تمام نبیوں کو اللہ نے مظہر بنایا، ذیل بنا دیا، جیسا کہ وہ شعر میں ایک میں کہتے ہیں کہ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو میں سمجھتا ہوں سورۃ صف کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کا دیگر ادیان باطلہ پر فتح اور غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، قرآن کریم میں یہ آیت یا یہ وعدہ مختلف صورتوں میں 3 دفعہ آیا ہوا ہے۔ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو مخاطب ہیں ہی، لیکن حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مطابق اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی مخاطب ہیں، جیسا کہ آپ السلام اپنے تحریرات میں فرماتے ہیں۔ تو میں ان کے 1-2 حوالے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اس حوالے سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تحفہ گولڑیا روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 217 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف جو ذو الوجوہ ہے اس کا محاورہ اسی طرز پر واقع ہو گیا ہے کہ ایک آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد اور مصداق ہوتے ہیں، اور اس آیت کا مصداق مسیح موت بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آیت والذی ارسل رسولہ بالہدی سے ظاہر ہے، اور رسول سے مراد اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور مسیح بھی مراد ہے۔ دوسرا حوالہ سن لیجئے، یہ 40 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 444 حاشیہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، علوم اور معارف بھی جمالی طرز میں داخل ہیں، اور قرآن شریف کی آیت لے یظہرہ علی الدین کلہ میں وعدہ تھا کہ یہ علوم اور معارف مسیح موعود کو اکمل اور اتم طور پر دیے جائیں گے، کیونکہ تمام دینوں پر غالب ہونے کا ذریعہ علوم حقہ اور معارف صادقہ اور دلائل بینہ اور آیات قاہرہ ہے، اور غلبہ دین کا انہی پر موقوف ہے۔ یہاں پر میں بتا دیتا ہوں ضمنی طور پر، یہ جو ابھی میں نے بتایا ہے کہ مرزا غلام صاحب یہ خیال کرتے تھے، آپ ایک زبردست روحانی وجود تھے، اور آسم کی غلامی میں آپ نے اتنا بڑا مقام پایا کہ تمام نبیوں کے ذل بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے جری اللہ فی حل الانبیاء، جری اللہ فی حل المرسلین، یہ مطلب کہ الہامات ہیں مرزا غلام صاحب کے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یاد رکھیں کہ مرزا غلام صاحب اور آسم سارے یہ بشر بھی ہوتے ہیں، نبی، وہ علیم اور خبیر نہیں ہوتے۔ علیم اور خبیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا علم کامل ہوتا ہے۔ باقی یہ جو نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے علم پاتے ہیں، اور علم پانے کے بعد بعض باتوں میں وہ اپنا اتحاد بھی کرتے ہیں، قیاس بھی کرتے ہیں، اور اکثر ان کا اتحاد ٹھیک بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اتحاد میں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو میں نے ابھی حوالے پڑھے ہیں مرزا غلام صاحب کے، وہ سمجھتے تھے اپنی زندگی میں کہ یہ جو دین اسلام کا غلبہ ہے سورۃ صف 10 میں جس کا وعدہ آیا ہوا ہے، یہ ان کی زندگی میں ہوگا۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا، نہیں تو میں وہ ان کے حوالے پڑھ دیتا اس وقت۔ مثال کے طور پر یہ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحات 231 تا 232 حاشیہ پر وہ خود انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ سارا غلبہ میری زندگی میں میرے ہاتھوں سے ہوگا، جب کہ نہیں ہوا۔ تو
عجیب اور بھی حوالہ ہے خطبہ الہامیہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 16 پر۔ مقصد یہ ہے کہ غلبہ ہونا تو الگ بات ہے، مرزا غلام صاحب کی اولاد نے ہمارے ساتھ احمدیوں کے ساتھ کیا کیا، ہم جماعت پر قبضے کیے، جھوٹے دعوے کیے، اور ہم احمدیوں کو جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو عالم اسلام دین اسلام سے خارج کر کے باہر بٹھا دیا حکومتوں کے شوق میں۔ یہ حکومتیں کرنے کے شوقین ہیں مرزا غلام صاحب کی اولاد۔ تو آج جس مقام پر احمدی بیچارے کھڑے ہیں وہ کدھر جائیں؟ یہ مرزا غلام صاحب کی اولاد ہے، اور خاص کر بشیر الدین محمود تھا، وہ ایک بدکار زانی آدمی تھا جس نے یہ سارے گند ڈالے۔ آج اس کی اولاد بھی یہی کام کرتی پھر رہی ہے، اور سب سے بڑی قطعی ثبوت نداء النصر کے بیان ہے جو اس نے مرزا مسرور کے ساتھ 44 منٹ اور 20 سیکنڈ کی بات چیت کی ہوئی، یا یہ جو یوٹیوب پہ موجود ہے، لوگ سنیں وہ کیا کہتی ہے، بیچاری دعائی دیتی ہے۔ اور خلیفہ صاحب اور نام نہاد خلیفے کہاں ہیں؟ یہ تو بدکار لوگ ہیں، تم بلیک قادیان ہے، اس کا منہ بند کرتا پھر رہا ہے اس گفتگو میں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا غلام صاحب کا بھی خیال تھا کہ یہ میری زندگی میں ہوگا، لیکن میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ دراصل یہ وہ ڈیوائن تھیری ہے جس کے ساتھ انشاءاللہ یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے سیر الصف آیت نمبر 10 میں، اس کے ٹاپ پہ وہی آیت لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں وقوع ہوگا دین اسلام کی فتح اور غلبے کا۔ باقی حضرت مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہوا ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں ایک حوالہ۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 304 تا 305 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا، اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کی توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ آگے حسن فرماتے ہیں، قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ، کہ وہ نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ یہی وہ ڈیوائن تھیری ہے جو اس کا موجب بنے گی کہ یورپ کو سچے خدا کا علم ہوگا، پتہ لگے گا، اور اسی ڈیوائن تھیری کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ سچائی کا آفتاب مغرب سے اب چڑھے گا، اور یہی وہ آسمانی حربہ ہے جس کا مرزا غلام صاحب نے ابھی جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں، جس آسمانی حربے کا مرزا صاحب نے ذکر کیا ہوا، یہ وہ ڈیوائن تھیری اس کا وہ آسمانی حربہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں قطعی یقین رکھتا ہوں اگر کوئی میری باتوں کو جھٹلانے والا ہے دنیا میں تو میدان میں آئے، اس کو جھٹلا کر دکھائے گا، میری باتوں کو جھٹلا کر دکھائے، قیامت تک یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں سچ ثابت ہوں گی انشاءاللہ، اور کوئی دنیا کا بندہ پیدا ہی نہیں ہوگا دنیا میں جو اس کو جھٹلا سکے گا۔ یہ اللہ کے فضل ہیں جو اس عاجز مسکین یتیم غریب پر اللہ نے کیے ہوئے ہیں۔ علاوہ اس کے مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، جیسے کہ ابراہیم احمدیہ کا حوالہ ہے، وہ خیال کرتے تھے کہ یہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا انہوں نے بھی فرمایا ہوا کہ میں ان کا دعویٰ بھی تھا مسیح موعود ہونے کا، اگرچہ وہ تمام نبیوں کے ذیل تھے سارے، میں حوالہ میرے پاس ہے، ٹائم نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس ابن مریم کا آنسم نے ذکر فرمایا ہوا اپنی احادیث میں، اور اس کے حوالہ سے اللہ آنسم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل حکم ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے ختم کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔
ضمنی سی بات ہے کہ میرا آقا حضرت مرزا غلام صاحب سمجھتے رہے تھے اپنی زندگی میں کہ یہی وہ ابن مریم مسیح ابن میں ہوں، جبکہ وہ تمام نبیوں کے ذیل تو ضرور تھے، لیکن آسم کی اس پیشگوئی کا مصداق ان کا وہ موعود نشان رحمت ہے، وہ موعود ذکی غلام مسیح و زمایا جس کی بشارت آپ علیہ السلام کو چلہ و شارپوں میں ملی تھی۔ جیسا کہ ایک شعر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو ایک شعر ان پر نازل فرماتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زِ درگاہ خدا مرد بصد اعزاز می آیت، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آیت۔ یہ تذکرہ صفحہ 684 پر الہام ہے، فارسی ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ جو عیسیٰ ہے جو مرزا غلام صاحب کو دیا گیا آسم کی اس پیشگوئی کا، جس کی ابھی میں نے پڑھا ہے تفصیل، پیشگوئی کا ترجمہ سنا پڑھا ہے ابن مریم کا، یہ اس کا مصداق ہے۔ اس کے زمانے میں یہ باتیں دین اسلام کی فتح اور غلبے کا جو معجزہ ہے وہ دنیا میں ظہور ہوگا۔ تو بہرحال ایک اور میں پڑھ دیتا ہوں اسی حوالہ سے کہ یہ جو واقعہ ہے دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا، یہ وہ جو موعود مسیح ہے اسی کے زمانے میں ہوگا۔ براہین احمدیہ میں مرزا غلام صاحب نے لکھا ہوا ہے وہ حوالہ، میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ براہین احمدیہ حصہ 4 روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ عید جسمانی اور سیاست ملکی کی طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ تو یہ لمبی باتیں ہیں، میں اس خطبہ میں مختصر سا ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ شروع میں تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ موعود مسیح ابن مریم میں ہوں، جبکہ آپ نہیں تھے، ابھی میں نے بتا دیا۔ وہ نشان رحمت جو چلہ ہشیارپور میں انہیں دیا گیا تھا وہ ہے اصل میں اس آنسوں کی پیشگوئی کا مصداق، اور اسی کے زمانے میں یہ بات ہونی ہے، کیونکہ ان کے زمانے وہ تو چلے گیا 100-125 سال ہو گیا، وہ چلے گئے ہیں اس دنیا سے۔ کوئی اب جماعت احمدیہ اس کے پیروکار تو اسلام سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دین اسلام کہاں غلبہ ہوا۔ تو اصل میں وہ زی درگاہ خدا مرد بصد اعزاز می آیت، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آیت، یہ جو عیسیٰ ہے جو محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بخشا گیا ہے، اس کے یہ مسیح عیسیٰ بن مریم موعود محمدی ہے، اس کے زمانہ میں یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا موضوع جب واقعہ رونما ہوگا، یعنی کہ دین اسلام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے گا، لیکن دلیل کے ساتھ۔ یہ وہ دلیل ہے، میں پھر دکھاتا ہوں۔ یہ لوگ پڑھیں اس کتاب کو، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو روشنی مل جائے گی کہ عبدالغفار جمبا نے دعویٰ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے، اللہ نے اس کو کیا کیا دیا ہے۔ تو یہ کتاب ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتے تک یہ ساری یو کے میں بھی، ادھر جرمنی میں بھی آ جائے گی۔ لوگ پڑھیں، اور خاص کر قادیانی علماء جو ہیں، نام نہاد خلیفہ بلائے قادیان جو بنی پھرتی ہے، ان کے جیالے جو ہیں، میرے مخالفین جو ہیں، ان کو پتہ ہے خالدین احمدیت جو دعویٰ کرتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آئیں میدان میں۔ اب یہ وہ ڈیوائن تھیری ہے جو دین اسلام کی فتح اور غلبے کا موجب بننے والی ہے۔ یہ وہ چلہ ہوشیارپور میں جو مرزا غلام صاحب پر الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی، اس کا صداقت اس ڈیوائن تھیری میں دیکھو۔ وہ ساری نشانیاں جو اللہ نے اس وجود کے متعلق مرزا غلام صاحب کو بتایا ہوا وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں ہے۔ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، یہ ساری کاپی ہے ان نشانیوں کی، اس میں وہ موجود ہیں ساری۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا یہ فضل یا اس کی رحمت اس عاجز غریب مسکین یتیم پہ قسمت میں ہو گئی، کیونکہ یہ فضل اللہ کے ہیں اور اللہ ہی تقسیم کرتا ہے۔ لوگ کون ہوتے ہیں ان فضلوں پر قبضے کرنے والے اور اپنے جھوٹے طور پر ان وجودوں میں پورے کرنے والے؟ اللہ اس ان کے مفتریوں کو عبرت کے نشان بنا دیا کرتا ہے۔
سامعین کرام، میرا خطبہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، تو میں آخر پہ چند باتیں کہہ کر میں اپنی اس خطبے کو ختم کروں گا۔ ابھی میں نے بتایا ہے سچائی کا آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، میں نے مختصر سا حوالہ بھی پڑھ دیا ہے۔ علامہ اقبال ایک بڑے ویژنری پوئٹ تھے، انہوں نے بھی اپنے اشعار میں آئندہ ہونے والے جو واقعات ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا ذکر کیا ہوا ہے۔ جیسے کہ وہ لکھتے ہیں، اپنی ایک مشہور نظم ہے ان کی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محب حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اب دیکھیں اس کتاب میں علامہ اقبال کے اس شعر کا بھی میں نے ذکر کیا ہوا ہے، یہ اوپر آپ پڑھ لیں۔ یہی باتیں جو اقبال نے اپنی اشعار میں کہی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہی ڈیوائن تھیری اس کی وجہ بننے والی ہے۔ یہ ڈیوائن تھیری ہی وہ نغمہ توحید ہے جس کا علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں ذکر کیا ہوا ہے۔ اب خطبہ ثانیہ کے بعد سامعین کرام ہم سب اجتماعی دعا کریں گے، اور اس کے بعد ہماری جو نماز عید ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ ہم سب اب دعا کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، جو ہم میں بیمار ہیں انہیں تو صحت و تندرستی عطا فرما، جو غریب نادار اور مفلوق الحال ہیں ان کے رزق میں کشادگی فرما، طلباء کو اپنی پڑھائی میں کامیابیاں عطا فرما، اور جو رزق کی تلاش میں ہیں انہیں اپنی جناب سے رزق کے بہترین ذرائع عنایت فرما۔ ہم میں سے جو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ جو ہدایت پانے کی بجائے دنیا میں مزید گمراہیاں پھیلانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اے اللہ تو انہیں بھی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تو اسیروں کی رستگاری کے سامان پیدا فرما، اور وہ جو حق و صداقت کو قبول کرنے کی بجائے مکر و فریب اور دجل پھیلاتے پھر رہے ہیں، تو ان کی ہدایت کے لیے بھی اپنی جناب سے کوئی فیصلہ کن نشان ظاہر فرما، جس سے تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ اے اللہ تعالیٰ، اس وقت دین اسلام اور عالم اسلام دنیا میں انتہائی ناگفتہ بے حالت میں ہیں، مخالفوں نے انہیں دہشت گرد قرار دے رکھا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون کے مطابق ایسے حالات پیدا فرما دے جس سے نہ صرف دین اسلام تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے بلکہ عالم اسلام کو بھی دنیا میں ایک عزت کا مقام نصیب ہو جائے۔ آمین۔ آئیں میرے ساتھ دعا کریں۔
آمین ثم آمین۔